ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ سوال ہوا اور ہوتا رہے گا کہ کیا خدا موجود ہے؟ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ جس رب کو میں مانتا ہوں، جس وحدہ لا شریک پر میرا ایمان ہے، کیا وہ ذات موجود ہے؟ ہر دور میں یہ سوال ہوا ہے۔ اب دوستان محترم، اسی سوال کو آج ہم نے تھوڑا سا بیان کرنا ہے۔ اس کائنات کے اندر مسلمانوں کا جو ایمان ہے، جس کی تعلیم انبیاء نے دی ہے کہ خدا موجود ہے، اب اس بات کا جواب اگر کائنات کی ہر چیز کو بندہ دیکھے تو کائنات کی ہر چیز بزبان حال یہ جواب دیتی ہے کہ ہاں، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے خدا کے اوپر، وہ خدا وحدہ لا شریک موجود ہے۔ اب دوستان محترم، اگر بندہ پہاڑ کو دیکھے، پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ پہاڑ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، جنبش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ جو پہاڑ ہیں یہ قائم کیے ہیں۔ وہ جو زمین کی جنبش تھی، پہاڑوں کی تخلیق کے ساتھ زمین ٹھہر گئی ہے۔ تو وہ پہاڑ جو عالم جمادات ہیں، وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ کنکر اللہ رب العزت کی ذات کے موجود ہونے پر بہت زیادہ بڑی دلیل ہے کہ وہ پہاڑ پیدا کس نے کیے؟ اللہ رب العزت نے۔ پیدا کس لیے کیے؟ اس زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ اور پھر جو دریا ہے، سمندر ہیں، جو ہر وقت جاری اور ساری ہیں، وہ دریا، وہ سمندر، وہ نہریں، وہ ندی نالے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑے گواہ ہیں کہ یہ جو پانی ہے اس کو جاری کون کرتا ہے؟ پتھروں سے چشموں کو جاری کون کرتا ہے؟ دریاؤں اور سمندروں کی جو روانی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک موجود ہے۔ اسی طرح بندہ اگر عالم ملکوت کی طرف، آسمانی کائنات کی طرف اگر بندہ متوجہ ہو اور پھر دیکھے کہ جو چاند، سورج، ستارے، یہ جو ساری چیزیں اجرام فلکیات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر گواہ ہیں کہ وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی ذات پر یہ چیزیں گواہ کیسے ہیں؟ جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑا بڑا ٹریفک کا نظام ہے، سگنل ہیں، پھر سگنل کے اوپر جو سپاہی ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، سارے انتظامی معاملات ہونے کے باوجود، پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اتنے زیادہ انتظامات ہیں، سگنل ہیں، اشارے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر یہ نظام ہے
کبھی اے انسان کبھی اوپر آسمانوں کی طرف تو دیکھ، کبھی چاند اور سورج کو تو دیکھ، کبھی ستاروں کو دیکھ، پھر تجھے پتا چلے وہ وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے، کہ وہ چاند اور سورج اور ستارے وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، مگر آج تک مجال ہے کہ کبھی ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہو، ان کا اپنے اپنے مدار میں چلنا اور ان کا ٹکراؤ نہ ہونا، اس کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے جو جس کی قدرت کار فرما ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ تو دوستان محترم، اسی طرح اگر بندہ پودے کو دیکھے نا، پودا نباتات کو دیکھے، یہ پودے اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی دیتے ہیں۔ پودے کی حیثیت کتنی ہے، اگر بندہ چاہے پودے کو پکڑ کر، پھول کو پکڑ کر مسل دے، مسلنا چاہے تو مسل دے، لیکن وہی پودا وہ جو بڑی سخت زمین ہے، اس زمین کو پھاڑ کر اس پودے کا باہر نکل آنا، اس پودے کا باہر نکلنا اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس سخت سے سخت زمین سے، پتھریلی زمین سے، ریتلی زمین سے، اس زمین جس کو کھودنا چاہے تو بیلچے کے ساتھ، پھوڑے کے ساتھ قوت درکار ہے، لیکن وہ ایک معمولی سا پودا وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر کس قدر باہر نکلتا ہے، اس پودے کو باہر نکالنے والی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ہستی ہے۔ اگر بندہ نباتات کو دیکھے، جمادات کو دیکھے، اجرام فلکیات کو دیکھے، اس کائنات کے نظام کو دیکھے، تو ہر چیز اس وحدہ لا شریک کی ہستی پر گواہی دے رہی ہے۔ اسی طرح دوستان محترم، کبھی ہوا کو دیکھیں، کبھی ہوا کو دیکھے بندہ، ہوا اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو چیزیں تو ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی کسی کو ہوا کا وجود نظر آیا؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں۔ ہاں، جب چیزیں ہلتی ہیں، درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، لیکن ہوا کا ہمیں وجود نظر نہیں آتا۔ اگر بندہ ہوا کو دیکھے کہ بغیر وجود کے ہے لیکن وجود رکھتی ہے، کہ پتے ہلتے ہیں، جب کوئی چیز جنبش کرتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، تو وہ ہوا جس کا وجود نہیں لیکن مانتے ہیں کہ وہ ہوا موجود ہے۔ اسی طرح دوستان محترم، جو ہوا ہے وہ خدا کی ذات پر کس طرح گواہ ہے کہ اس ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے، اور وہ جو ہستی ہے وہ وحدہ لا شریک کی ہستی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے جو اس سارے نظام کے پیچھے جس کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو دن اور رات ہیں، اگر بندہ ان کا نظام دیکھے تو اسے پتہ چلتا ہے
کہ اس نظام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. شب و روز کو دیکھے، دن اور رات کے بدلنے کو دیکھے، دن اور رات کا بدلنا وحدہ لا شریک ذات پر گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح اے انسان تو جو مرضی دیکھ لے. اب دیکھیں نا، یہ جو پانی ہے دریاؤں کا، سمندروں کا، اس کے اندر معمولی سا سکہ، ٹھیپا، تھوڑا سا چھوٹا سا ٹھیپا آپ سمندر میں پھینک دیں تو وہ تیرے گا نہیں، وہ ڈوب جائے گا. معمولی سا ٹھیپا ہے، باری بھی نہیں، وزنی بھی نہیں، پانی میں ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے گا. لیکن بڑے بڑے جو جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، وہی جب اس سمندر اور دریا کی تہ پر، سطح پر چلتے ہیں تو وہ ڈوبتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ الم تری ان الفلک تجری فی البحر، کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ جو کشتیاں، بحری بیڑے، یہ سارے اس پانی کی سطح پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو چلانے والی بھی، ان سمندروں کو مسخر کرنے والی بھی جو ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. اسی طرح دوستان محترم، اس کائنات کے نظام کو اگر بندہ دیکھتا چلا جائے تو نظام کے پیچھے ایک ہی ہستی، اسی کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور وہ ہستی وحدہ لا شریک کی ہستی ہے. پھر دوستان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ سے خدا کے جو منکرین ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ہم مان لیں کہ خدا موجود ہے. انکار کرنے والے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کوئی آسان سی دلیل نہیں دیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، بات سنیں، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئی تو اس کے بعد جو دل کرے کر لینا. امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک کشتی ہے جس کے اوپر چلانے والا کوئی نہیں، ملاح جو کشتی چلاتا ہے وہ موجود نہیں، لیکن وہ کشتی خود ہی ساحل پر، کنارے پر جاتی ہے، لوگوں کو خود ہی بٹھاتی ہے، دوسرے کنارے پر لے کے جاتی ہے، وہاں پر جو سامان ہے وہ خود ہی اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، پھر دوسرے کنارے پر جاتی ہے. ابھی امام اعظم ابو حنیفہ یہ بیان کر رہے تھے، وہ کہنے لگے ہم اس بات کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہو وہ خود بخود چلنا شروع کر دے، ملا بھی نہ ہو اس کے اوپر، اور پھر وہ ساحل سمندر سے خود ہی گزر رہی ہو، دریاؤں کی جو موجیں، لہریں ہیں وہ اٹھ رہی ہوں، وہ ان کا بھی شکار نہ ہو. وہ کہنے لگے ہماری عقل نہیں مانتی. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے یہ جو کشتی ہے یہ خود بخود نہیں چلتی، تم کہتے ہو ہماری عقل نہیں مانتی، تو ذرا بتاؤ تو صحیح اس ساری کائنات ہستی کا جو نظام ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے یا اس کو چلانے والی بھی کوئی ہستی موجود ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی قدرت کار فرما ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس انداز میں دلیل دی کہ تمہاری عقل یہ نہیں مانتی کہ عقل یہ جو کشتی ہے خود بخود چل پڑتی ہو، خود ہی سامان لوڈ ان لوڈ کرتی ہو، تمہاری عقل نہیں مانتی، تو تمہاری عقل یہ کیوں نہیں مانتی
کہ یہ جو ساری کائنات کا نظام ہے یہ بھی خود بخود نہیں چل رہا، یہ بھی کوئی اتفاقی طور پر نہیں، اس کو چلانے والی بھی کوئی ہستی موجود ہے، اور جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے ہستی وہی وحدہ لا شریک کی ہستی ہے، وہی خدا کی ہستی ہے۔ جس طرح کوئی چیز یہ کشتی خود نہیں چل سکتی، اسی طرح اس کائنات کا نظام بھی اتفاقیہ طور پر نہیں چل رہا، اس کو چلانے والی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، یہ جو ہر دور اور ہر زمانے کے اندر سوال اٹھتا رہا کہ کیا خدا موجود ہے، کیا خدا کی ہستی ہے؟ اگر بندہ اس کائنات کے نظام کو دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس کائنات کو نظام کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ اس کائنات کا نظام خود نہیں چل رہا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت امام مالک، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، ادھر حضرت امام مالک، ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی آسان سی دلیل دیں کہ خدا موجود ہے، آسان سی دلیل دیں کہ خدا کی ہستی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی ہستی موجود ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کی جو آپ دلیل مانگ رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان اللہ رب العزت نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اس نطفے سے انسان، اس کا یہ جو چہرہ ہے سب کا چہرہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی انسان ہمیں نظر آتے ہیں یہ تھوڑی سی جگہ ہے جو چہرہ ہے، اسی چہرے کے اندر سب کی آنکھیں ہیں، اسی چہرے کے اندر سب کا منہ ہے، اسی چہرے کے اندر سب کی ناک ہے، اسی چہرے کے اندر سب کے رخسار ہیں، اسی چہرے کے اندر سب کی پیشانی ہے۔ فرمایا ایک ہی نطفے سے ہر طرف انسان پیدا ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے وہ ایک چہرہ پوری دنیا کے اندر اگر بندہ دیکھ لے تو کسی ایک کا چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا جلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہر ایک کا چہرہ دوسرے چہرے سے جدا نظر آئے گا، اور وہ جو چہرہ ایک دوسرے سے جدا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ہستی کی قدرت کار فرما ہے۔ ایک ہی پانی کے نطفے سے جس انسان کی تخلیق ہوئی، فرمایا ایک ہی چہرہ ہے، لیکن کسی انسان کا چہرہ دوسرے سے ایک جیسا مشابہت والا نظر نہیں آتا، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے ہمیں جدا نظر آتا ہے۔ چہرے کا جدا ہونا، اس پر اللہ رب العزت کی جو ہستی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کی ہستی موجود ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ پھر دوستان محترم، یہ جو بیج بوتے ہیں، زمین کے اندر بیج بوتے ہیں، وہ بیج زمین کو دیکھے مٹی ایک ہی ہے، جنس اس کی مٹی ہے، زمین ہے، اور ہر ایک فصل کو آپ پانی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آم کا پودا ہے، آم کا بیج آپ نے بویا ہے، مٹی بھی وہی ہے، جنس ایک ہے، پانی بھی وہی آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے جو پھل نکل رہا ہے اس پھل کا جو ذائقہ ہے وہ جدا جدا ہے۔
وہ جو پھلوں کے اندر ذائقہ جدا جدا ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ جو پھل ہے اس میں ذائقے کون سی ذات ہے برتی ہے؟ آپ نے پانی دیا، زمین بھی وہی، پانی بھی وہی ہے، لیکن ان کے ذائقے میں فرق کیسے آ گیا؟ ایک تو بیج جدا جدا ہو، بیج بھی جدا جدا ہے۔ اب ایک ہی بیج ہے مینگو کا، آم کا، اب اس کے اندر بھی ایک آم ہے وہ میٹھا ہے، دوسرا ہے وہ اس سے کم میٹھا ہے، کچھ ایسے ہیں جو میٹھے نہیں ہیں۔ تو ان کے اندر جو ذائقے جدا جدا ہیں، ان ذائقوں کا جدا ہونا، ان پھلوں کے رس کا جدا ہونا، اس کے پیچھے بھی ایک ہی ہستی ہے جس کی قدرت کار فرما ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ تو دوستان محترم، وہ وحدہ لا شریک، اگر بندہ اس کی ذات کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کی ذات کی معرفت چاہتا ہے، اس کی ذات کا قرب چاہتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں اگر بندہ جاننا چاہتا ہے، تو اس ساری کائنات کے نظام کو دیکھ لے۔ ایک طرف کائنات کے نظام کو دیکھے، اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کے پیچھے انسان کو اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اس کا جلوہ نظر آئے گا کہ اس کائنات کا نظام کون سی ہستی ہے جو چلا رہی ہے، کون سی ہستی ہے جس کی قدرت کا جلوہ اس کائنات کے اندر نظر آتا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، جس کے بارے میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العزت ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر بندہ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو دیکھے، تو ہر مخلوق کو جب دیکھے گا تو اسے ایک ہی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا، اور وہ کون سا جلوہ ہے؟ وہ خالق کی قدرت کا جلوہ ہے۔ بندہ دیکھتا مخلوق کو ہے، بندہ دیکھتا اللہ رب العزت کی مخلوقات کو ہے، لیکن اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والی ہستی خالق کی ہے۔ تو ہر چیز پر اگر بندہ نظر دوڑائے، غور کرے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ بندہ زمین و آسمان کی کائنات میں اگر غور کرے تو اسے ہر چیز کے اندر خالق کی جو قدرت ہے اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور پھر دوستان محترم، وہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا، محبوب فرما دو قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے، اس سورہ اخلاص کے اندر امت مسلمہ کے لیے خالصتاً جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے
کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ بے نیاز ہے. جس طرح وہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اس سورہ اخلاص کے اندر امت مسلمہ کے لیے خالصتاً جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کیا گیا، اور ایک ایک لفظ اس سورہ اخلاص کا اتنا جامع اور معنی ہے کہ اگر کسی کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہ آئے تو صرف سورہ اخلاص کو پڑھ لے، صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لے، اسے پتہ چلے گا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اب دوستان محترم، وہ ذات واجب الوجود ہے، وہ ذات ازلی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. باقی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ممکن الوجود ہے. اور ممکن الوجود کیسے ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے. اس نے چاہا، جس کو چاہا اس نے وجود عطا کر دیا، لیکن وہ خود واجب الوجود ہے. اس کا وجود خود کسی سے نہیں، اس کا وجود ازلی ہے، اس کا وجود ابدی ہے، اس کا وجود قدیم ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، اور اس کا وجود ذاتی ہے. باقی ہر ایک کا وجود ذاتی نہیں، ہر ایک کا وجود عطائی ہے. وہ ذات صرف واجب الوجود ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ممکن الوجود ہے، اور وہ اس کی قدرت سے ہے. اس لیے دوستان محترم، ہر چیز کے اندر اگر بندہ دیکھے تو جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے اندر انسان کو خالق کی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا. اس لیے کہ جو مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق ہے. جب بندہ مخلوق کو دیکھے، اللہ کی مخلوق کو دیکھے، تو اس مخلوق سے اس خالق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ مخلوق ہے جس کی تخلیق ہوئی ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ وہ خالق ہے. بنانے والا کون ہے؟ وہ مالک ہے. اب دوستان محترم، اگر کوئی یہ کہے یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ اس کے شریک نہیں. اگر آج ہم لوگ مزارات پر جائیں تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی شرک ہے. ہم یا رسول اللہ کہیں ڈائریکٹ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ شرک ہے. ہم کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس طرح چاہے درود و سلام پڑھیں، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ شرک ہے. ارے پہلے ہمیں چاہیے کہ شرک کا مطلب سمجھیں، شرک کی تعریف جانیں. شرک کہتے ہیں شامل کرنا، برابر کرنا، شریک کرنا. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. جب ایک طرف یہ عقیدہ ہے تو دوسری طرف یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ تو ہیں ہی مخلوق. مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، باقی جتنے وجود ہیں ان کو بنایا گیا ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جو بنے ہیں وہ بنانے والے کے برابر نہیں ہو سکتے. ہاں، آپ کو سمجھنے میں فرق لگ گیا ہے، لیکن ہر مسلمان کا، ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ واجب الوجود ہے.
باقی سب مخلوق ہے اور ممکن الوجود ہے۔ اس لیے دوستان محترم، آج آپ کے سامنے جو عقیدہ توحید ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے صدقے عقیدہ توحید کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اور وہ عقیدے کی خیرات عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور ان انبیاء کے قریبی جو اصحاب ہیں وہ عقیدے کی معرفت ہمیں بھی عطا فرمائے۔